بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید 25 اکتوبر 1944 کو راولپنڈی کے ایک گاؤں بن ملکاں جس کا موجودہ نام محفوظہ آباد ہے میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنی 18ویں سالگرہ کے دن 25 اکتوبر 1962 کو فوج میں بھرتی ہوئے۔ 1965 کی جنگ بہادری سے لڑی اور 1971 کی جنگ میں واگا سیکٹر میں تعینات تھے۔ 16 دسمبر 1971 کو جب جنگ بندی کا اعلان ہوا تو پاکستانی فوج نے اپنی کارروائیوں کو بند کر دیا۔ دشمن نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور پل جو پاکستانی فوج کے قبضے میں آ چکا تھا واپس لینے کے لیے 17 اور 18 دسمبر کی درمیانی رات زبردست حملہ کر دیا۔ پاکستانی فوج میں محمد محفوظ کی پلٹون نمبر 3 ہراول دستے کے طور پر سب سے آگے تھی، چنانچہ اسے آٹومیٹک ہتھیاروں کا سامنا کرنا پڑا۔ لانس نائک محمد محفوظ بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ ایک مرحلے پر جب ان کی مشین گن دشمن کے گولے کی ضرب سے تباہ ہو گئی تو وہ اپنے ایک شہید ساتھی کی مشین گن اٹھا کر دشمن کے اس مورچے کی طرف لپکے جہاں سے ہونے والی فائرنگ سے ان کی کمپنی کو مستقل نقصان پہنچ رہا تھا۔ ان کی دوسری مشین گن پر بھی آ کر دشمن کا گولہ لگا تو ان کے ہاتھ سے یہ مشین گن بھی چھوٹ گئی تو انہوں نے ایک انڈین سپاہی کو قابو کر کے اس کا گلا دبا کر ہلاک کرنا چاہا، مگر ایک دوسرے بھارتی سپاہی نے سنگین مار کر انہیں شہید کر دیا۔ لیکن لانس نائک محمد محفوظ شہید نے دلیری اور جرات کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ ان کی بہادری اور جذبہ انہیں اس مقام پر لے گیا جس کے بدلے میں ان کو نشان حیدر جیسے اعزاز سے نوازا گیا اور انہوں نے دنیا اور آخرت میں اپنا مقام بنا لیا۔ شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک وعدہ کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تم شعور نہیں رکھتے۔ سٹوری ورلڈ کی آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ کس طرح اللہ کا یہ وعدہ لانس نائک محمد محفوظ شہید کے حق میں سچا ثابت ہوا، اور جب ان کی شہادت کے کافی عرصے بعد ان کی قبر کشائی کی گئی تو اللہ کا کون سا معجزہ دیکھا۔ لیکن اس سے قبل کہ ہم تفصیلات میں جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سٹوری ورلڈ کے سبسکرائبر بننا مت بھولیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، نشان حیدر پانے والے لانس نائک محمد محفوظ کے بھائی محمد معروف جو بذات خود پاک آرمی میں تھے، انہوں نے ایک ایسا ایمان فروز واقعہ سنایا کہ سننے والے بھی جھوم اٹھے۔ محمد معروف بتاتے ہیں کہ محمد محفوظ شہید کے لیے جب نشان حیدر کا اعلان ہوا تو ان کے کرنل نے انہیں بلایا اور چھٹی کی ہدایت کی کیونکہ اس وقت کے آرمی چیف نے آنا تھا۔ محمد معروف بتاتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل ٹکا خان ہو کر چلے گئے تھے، لیکن ان کے گھر موجودگی ہی میں محمد محفوظ شہید کی پنجاب ریجمنٹ کے اعلیٰ افسران آئے اور انہوں نے آ کر مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ عام قبرستان میں قبر تھی، سلامی دی گئی تو افسران نے یہ کہا کہ یہ جگہ بہت تنگ ہے اور یہاں مستقبل میں سلامی وغیرہ مشکل سے ہوگی، چنانچہ مزار بنانا ضروری ہے، لیکن اس جگہ پر مزار نہیں بن سکتا، کھلی جگہ میں ہو تو بہتر ہے، جس پر محمد محفوظ شہید کے بھائی محمد معروف مزار کی منتقلی پر راضی ہو گئے کیونکہ ارد گرد ان کی اپنی جگہ موجود تھی۔ یہاں پر یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی اور ڈرنے ڈرانے کا سلسلہ بھی کافی عروج پر تھا، لیکن جب علماء سے پوچھا گیا تو علماء نے بھی اجازت دے دی کہ قبر کشائی کر کے محمد محفوظ شہید کے جسد حاقی کو مناسب جگہ پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ دن طے پا گیا۔ یہ 30 جون کا دن تھا اور شدید گرمی تھی اور سخت دھوپ تھی۔ جیسے ہی قبر کشائی شروع کی گئی تو بادل کا ایک ٹکڑا قبرستان پر آ گیا اور اس سے بوندا باندی شروع ہو گئی۔ قبرستان کے علاوہ ارد گرد ہر طرف کڑکتی دھوپ تھی۔ جب مٹی ہٹائی گئی تو اتنی پیاری خوشبو آنا شروع ہو گئی جو شاید ہی اس سے قبل کسی نے سونگھی تھی۔
محمد معروف بتاتے ہیں کہ جب قبر کشائی مکمل کر لی گئی تو ہم محمد محفوظ شہید کا تابوت اٹھانے لگے تو میں نے نیچے ہاتھ ڈالا تو پورا ہاتھ خون میں لت پت ہو گیا، کیونکہ نیچے سارا خون ہی خون تھا۔ اس امر کے باوجود کہ محمد محفوظ شہید کو اس جہاں سے گزرے ہوئے اور ان کی تدفین کیے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، ہم نے تابوت باہر نکال کر چارپائی پر رکھا تو چارپائی سے خون کے قطرے گرنا شروع ہو گئے۔ چنانچہ ہم نے نیچے برتن منگوا کر رکھ دیا تاکہ شہید کے خون کی بے حرمتی نہ ہو۔ خون ایسے ٹپک رہا تھا جیسے ابھی ابھی محمد محفوظ شہید کی شہادت ہوئی ہو۔ محمد معروف کہتے ہیں کہ میں پہلے ہمارا ارادہ تھا کہ تابوت نکال کر فوراً دوسری جگہ تدفین کر دیں گے، مگر خوشبو اور دور ہی نور کا عالم یہ تھا کہ ہمیں بھی حوصلہ ملا، چنانچہ ہم نے آرام سے منتقلی کی۔ چونکہ پہلی تدفین کے وقت محمد معروف حاضر نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے درخواست کی کہ وہ اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ علماء نے اس کی اجازت دے دی۔ محمد معروف نے بتایا کہ جب میں نے اپنے بھائی محمد محفوظ کا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ شہید کی تدفین کے وقت ان کے چہرے پر تازہ شیو تھی، لیکن 6 ماہ کے بعد محمد محفوظ شہید کے چہرے پر داڑھی اگی ہوئی تھی۔ محمد معروف بتاتے ہیں کہ ان کے جسد حاکی سے خون بھی مسلسل جاری تھا۔ خون تو اس وقت موجود ساری دنیا نے دیکھا، وہاں اس وقت کوئی 2500 کے قریب لوگ موجود تھے۔ عوام کے جمع غفیر نے اللہ کا یہ وعدہ سچ ہوتے ہوئے دیکھا کہ شہید جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر ڈالتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ وہ زندہ رہتے ہیں، لیکن عام لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ محمد محفوظ شہید کے جسد حاکی کو منتقل کر کے ان کے موجودہ قبر کے مقام پر دفن کر دیا گیا، اور آج ہر سال یوم شہداء پر وہاں پر سلامی دی جاتی ہے اور پھول چڑھائے جاتے ہیں، اور سارا سال لوگ جوق در جوق جرت اور بہادری کی داستان رقم کرنے والے لانس نائک محمد محفوظ شہید کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ شکریہ۔